बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, शब बरात की रात ये 6 रकत नफल बताए गए तरीके से पढ़ लो। नियत, वक्त, तरीका, एक एक चीज, एक एक नुक्ता बच्चों की तरह बताया जाएगा। जो शख्स वीडियो को मुकम्मल देखेगा और बताए गए तरीके, वक्त और नियत करके ये नफल पढ़ लेगा, सारी जिंदगी कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। आज 6 नफल पढ़ने से पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि ये नफल अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को बहुत अजीज है। मोहतरम नाज़रीन कराम, शब बरात की रात ये 6 नफल लाजमी पढ़ लेना। ये 6 रकत नफल आपने लाजमी पढ़ने हैं। शब बरात की रात में बहुत सी तस्बीहात, फजाइल, अमाल बताए जाते हैं, लेकिन शब बरात की रात की जो असल की इबादत है वो 6 रकत नफल है, क्योंकि शब बरात की रात में नफली इबादत की जाती है। इसलिए जो वजीफे, तस्बीहात पढ़े जाते हैं इनका तो फायदा होता ही है, लेकिन जो खास वजीफा शब बरात को आपने पढ़ना है वो 6 रकत नफल है। और बहुत सी मेरी बहनों और भाइयों को नफल पढ़ने का तरीका नहीं आता, नियत करनी नहीं आती, लेकिन आज जो शख्स ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखेगा, इससे नफल पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, किस वक्त पढ़ने हैं, नियत कैसे करनी है और रब करीम से मांगना कैसे है। एक एक चीज बताई जाएगी, सिर्फ आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, फायदा आप ही का होगा, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। शब बरात की रात, कबूलियत की रात। इस रात का कुरान मजीद में जिक्र है कि शब बरात की रात में अल्लाह पाक के अर्श पर आपकी किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। आपको कितना रिस्क मिलना है, कितनी दौलत मिलनी है, सब कुछ मेरे भाइयों इस रात में लिखा जाता है। तो इस रात में आपने इन नफल को लाजमी पढ़ना है। शब बरात की रात कबूलियत की मांगने की रात है, जो चंद दिनों बाद आने वाली है। मैंने खुद शब बरात की रात का शिद्दत से इंतजार किया कि कब ये रात आए और ये 6 रकत नफल पढ़े जाएं। मेरे भाइयों, वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं खुद भी पढ़ूंगा, क्योंकि ये रूहानियत के लिहाज से हकीकी मायने में शब बरात की रात की जो खास इबादत है वो 6 रकत नफल है। इसके अलावा आप जो कुछ पढ़ते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़िया फरमा दिया। हज़रत सलमान बिन अनसर से रवायत है कि शब बरात की रात में एक नेकी का जो सवाब 1000 नेकियों के बराबर हो जाता है। आप जो भी पढ़ते हैं इसका आपको सवाब मिलता है, लेकिन 6 रकत नफल लाजमी पढ़ने हैं। ये शब बरात के दिन के खास वजीफा है, और ये वजीफा, ये नफल पढ़ने की तौफीक जिस इंसान को हो जाएगी वो एक रात के अंदर अपने रब से अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेगा, एक रात के अंदर अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवा लेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये नफल पढ़ने की तौफीक नहीं होती, और बहुत से लोगों को ये नफल पढ़ने का तरीका भी नहीं आता। बहुत से लोग नफल तो पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें ना तो नियत करना आती है, ना तरीका आता है, और ना ही किस वक्त ये नफल पढ़े जाते हैं ये मालूम होता है। इसलिए आज मेरी तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों और माओ से गुजारिश है कि आज आपके नफल पढ़ने के तरीके में जितनी गलतफहमियां हैं, आपके दिल में उठने वाले जितने सवाल हैं, तमाम के तमाम सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। जो बंदा वीडियो को शुरू से एंड तक देखेगा, इंशाअल्लाह नफल का तरीका इस तरीके से बताऊंगा कि आप दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताने की कोशिश की है। ये नफल इंसान की तकदीर को बदल के रख देते हैं। हमारी इस दुनिया में नाकामी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाहों की पकड़ है। जब तक हमारे गुनाहों की बख्शिश नहीं होती, हम तहज्जुद पढ़ लें, नमाजें पढ़ लें, तस्बीहात पढ़ लें, बेशुमार अमाल करने के बावजूद भी अल्लाह राजी नहीं होता जब तक आप अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते। और शब बरात की रात में आपने ये 6 रकत नफल 2-2 करके पढ़ने हैं। 2 रकत नफल की नियत करें, फिर दोबारा 2 रकत नफल की नियत करें। इसी तरह आपने 2-2 करके 6 रकत नफल मुकम्मल करने हैं। इनमें से 2 रकत नफल सलातुल तौबा के हैं और 2 रकत नफल सलातुल हाजत के हैं। इसी तरीके से आपने इस 6 नफल को मुकम्मल करना है। और इस नमाज की तासीर और ताकत इतनी ज्यादा है कि आप नफल पढ़ना शुरू करते हैं, जिस हाजत की नियत करके पढ़ना शुरू करते हैं वो हाजत पूरी हो जाती है। अगर आज किसी इंसान के गुनाह समंदर की झाग के बराबर हैं, जो इंसान कहता है कि मैं सारी जिंदगी गुनाहगार रहा, शराबी रहा, जानी रहा, मेरे गुनाह खत्म होने का नाम तक नहीं लेते, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो इंसान समझता है कि इसके गुनाह बेशुमार हैं, अगर इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो जाए, पूरी दुनिया में मौजूद रेत के जर्रों के बराबर हो जाए, वो एक बार गुनाहों की सच्ची तौबा करे, अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। शर्त यह है कि दोबारा इस गुनाह को अमल में न लाए। जब अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया तो आज तो शब बरात की रात है, आज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महीने में एक ऐसी कबूलियत की रात है कि जिसमें हर इंसान की तकदीर और नसीब के फैसले हो जाते हैं।
آج یہ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ ذات بخشش کرنے والی ہے، وہ ذات فقیر کو بادشاہ بنا دینے والی ہے، جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ آج کی رات کی قبولیت، آج کی رات کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت اللہ پاک کی ذات فوراً قبول فرما لے گی۔ آج جو بندہ اللہ کی پسندیدہ نماز پڑھے گا، اپنے نصیب کو اپنی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھے گا۔ شب برات کی رات میں اللہ کا پسندیدہ عمل یہ 6 رکعت نفل ہیں، لیکن بہت سے بہن بھائی یا تو پڑھتے ہی نہیں یا کسی کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے پڑھ لیتا ہے۔ آج ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کو شب برات کی رات میں 6 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 14 شعبان شب برات کی رات، قبولیت کی رات، مانگنے کی رات، خزانے لوٹنے کی رات میں 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ یہ 6 رکعت نفل پڑھنے سے پہلے آج میں شب برات کی رات خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے۔ اور کون؟ اللہ کا نیک بندہ جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت کا واسطہ۔ آج شب برات کی رات میں جو اس دعا میں شامل ہے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ رہا ہے، مولا آج ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی عطا فرما دے۔ آج جو کوئی مقروض بیٹھا ہے قرض سے مکمل نجات عطا فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلہ سے اس عظمت والی رات کی عظمت و فضیلت کے مطابق ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرما دے۔ مولا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ آج تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ، آج ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا۔ آج مولا آپ نے ہمارے نصیب و تقدیر کے فیصلے لکھنے ہیں۔ مولا آج ہماری قسمت میں وہ لکھ دے جس کے لیے ہم برسوں سے تجھ سے التجا کر رہے ہیں، تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا آج شب برات کی رات کا صدقہ، آج تجھے تیرے وعدہ لا شریک ہونے کا صدقہ ہم سب پہ نظر کرم فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے۔ خصوصاً بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھ، کفر کو نیست و نابود فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کے آمین لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب توجہ کے ساتھ عمل کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ 14 شعبان شب برات کی رات، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اگر میرے بھائیوں نہیں آتا تو پھر جو میں نے آپ کو بتایا پھر آپ وہ پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا تو آپ کو کچھ نفل ساری زندگی پڑھنا پڑیں گے، پھر آپ اپنی من مانی سے نفل پڑھیں گے تو پھر نفل کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ویڈیو 4 سے 5 منٹ کی مکمل دیکھ لیجئے گا، فائدہ آپ کا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو غلط فہمیاں، شک و شبہات ہوتے ہیں کہ نفل کس طرح پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، ایک ایک چیز بتائی جائے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ شب برات کی رات میں جس مقصد کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے
کہ یہ مقصد ناممکن ہے، یہ کام ہو نہیں سکتا، کئی سالوں سے کوششیں کر لی، کئی سالوں سے محنت و مشقت کر لی، لیکن یہ کام کہ جو کئی سالوں سے نہیں ہو رہا، کئی سالوں سے یہ حاجات پوری نہیں ہو رہی، تو آج شب برات کی رات جس طرح میں بتاؤں گا، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ ایک رات کے اندر آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، رکاوٹیں ایک رات میں ختم ہوں گی۔ صرف آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان مانگ لے، اولاد مانگ لے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے مقاصد کی نیت کریں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد شب برات کی رات سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ نام جس طرح ہر طرح کی رکاوٹیں، ہر طرح کی بندشیں، حتیٰ کہ اس سے غائبی موکل بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا یہ نام پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ شب برات کی رات تو فرشتے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں، مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ آج جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے قریب مقرر ہو جائیں گے، غیب سے فرشتے مدد لے کے آ جائیں گے، غیب سے تمام رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ یا کہارو کو پڑھ کے رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ نے 14 شعبان شب برات کی رات یا کہارو کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، تاکہ نفل پڑھنے سے پہلے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، آپ پہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے جتنے بھی اثرات ہیں، شب برات کی رات جادو کی کاٹ ہو جائے گی۔ دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا، دشمن آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ دشمن کی زبان بندی کے لیے یا کہارو کو 11 بار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو لوگ بتاتے نہیں، آج سینے کا راز آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ یا کہارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ یا کہارو 1 بار ہو گیا، یا کہارو 2 بار ہو گیا، یا کہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کہارو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا کہارو پڑھتے ہی آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ پڑھا ہے، جس کی تاثیر و طاقت ہے، جس سے 11 بار پڑھتے ہی جسم ہلکا ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کے دماغ میں جتنا ڈپریشن، جتنی ٹینشن، پریشانیاں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے فوری طور پر 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ 6 رکعت نفل اکٹھے نہیں پڑھنے، 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل مکمل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ و توبہ کے پڑھنے ہیں۔ توجہ، سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ و توبہ کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوشش کریں کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر رات کے آخری پہر تک کسی بھی وقت یہ نفل پڑھ لیں۔ ہو سکے تو آخری پہر میں پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رات کے آخری پہر اللہ کریم آخری آسمان پہ آتا ہے۔ آپ نماز عشاء سے صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت یہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سن لیجئے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ و توبہ کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھ کے کھڑے ہو جائیں۔ پھر ثنا سبحانک اللہم پڑھیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اتحیات میں بیٹھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ 2 رکعت نفل مکمل۔ توجہ کریں، 2 رکعت نفل صلاۃ و توبہ کی نیت بھی بتا دی، وقت بھی بتا دیا، پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صلاۃ و توبہ کے جو 2 نفل ہیں، ان میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ اور 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھتے ہوئے جتنا بھی وقت لگے، پہلے تو محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ چھوٹے سے نفل ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہے، آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں، تو اپنے دل میں اس گناہ کو رکھتے ہوئے، اس گناہ سے توبہ کرتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ و توبہ کے پڑھنے ہیں۔ صلاۃ و توبہ کے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر پھر کھڑے ہو جانا ہے اور 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت کے پڑھنے ہیں۔
2 रकत नफल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं कि मैं नियत करता हूँ 2 रकत नफल सलातुल हाजत के सना वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा किबला शरीफ अल्लाहु अकबर। नियत का तरीका बता दिया। अब आपने अल्लाहु अकबर करके 2 रकत नफल हाजत के पढ़ना शुरू कर देने हैं। लेकिन हाजत के नफल पढ़ते हुए आपकी जो भी हाजत है, आपकी जो भी मुराद है, आप जिस भी परेशानी से निकलना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, ये ना सोचिएगा कि ये करोड़ों की ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। आप रब करीम से मांग रहे हैं जो खजानों का मालिक है। सिर्फ आपने अपने मकासद की नियत करनी है। जिस मकसद की नियत करके ये 2 रकत नफल हाजत के पढ़ेंगे, नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर करके 2 रकत नफल हाजत के पढ़ना शुरू करें। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। तो जो करे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है और दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 11 बार सूरह काफिरून यानी कुल या हय्युल काफिरून। ये पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास और दूसरी रकत में यानी पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 10 बार सूरह इखलास ही पढ़नी है, कुल हु अल्लाहु अहद, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 बार यानी 11 टाइम आपने सूरह काफिरून यानी कुल या हय्युल काफिरून को पढ़ के सलाम फेरते ही आपके 2 रकत नफल सलातुल हाजत के भी मुकम्मल हो गए। रब्बे काबा की कसम, आज शब बरात की रात में जिस घर में ये 6 रकत नफल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लिए जाएंगे, उस घर की माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग मुझे दुआएं देंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नफल पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम, ना ही आज तक किसी ने बताया है। लोग पढ़ लेते हैं, दिल को सुकून नहीं मिलता कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया। आज मैंने आपकी आसानी कर दी। सिर्फ आपने इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करना है, इतना फैलाएं, दोस्त, रिश्तेदार, अजीजों, कारब तक फैलाएं। मैंने आपके लिए 6 नफल नमाज का तरीका बताया। अगर आपकी शेयर करने से अगर किसी और की भी गलती दुरुस्त हो जाए, किसी और को भी 6 रकत नफल पढ़ने आ जाए, शब बरात की रात की इबादत करना आ जाए, हो सकता है कि आपके शेयर करने से अल्लाह पाक की जात आपसे राजी हो जाए और आपके हक में बेहतर फैसले फरमा दे, आपके लिए आसानियां फरमा दे। इसलिए जितना हो सके शेयर करें, कम अज कम 10 अफराद को जरूर शेयर करें। और 2 रकत नफल तौबा के भी पढ़ लिए, 2 रकत नफल हाजत की भी पढ़ लिए, 4 रकत नफल हो गए। अब आपने 2 रकत नफल अल्लाह की रजा के लिए पढ़ने हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ने हैं, क्योंकि आज 2 रकत नफल पढ़ के अगर अल्लाह आपसे राजी हो गया, पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा, पूरा साल कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, पूरा साल दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। नियत का तरीका सुन लें और समझ लें। 2 रकत नफल अल्लाह को राजी करने के लिए सना वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा किबला शरीफ अल्लाहु अकबर। 2 रकत नफल अल्लाह को राजी करने की नियत भी बता दी। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर पढ़ के नफल पढ़ना शुरू करे। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते ही सूरह फातिहा एक बार मुकम्मल पढ़ते ही पहली रकत में 3 बार सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद है, अगर किसी भाई को नहीं आती तो मेरे भाइयों सूरह कौसर है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो आपने सूरह फातिहा एक बार मुकम्मल पढ़ते ही पहली रकत में 3 बार सूरह कौसर को पढ़ना है। तवज्जो, अल्लाह को राजी करने की नियत से पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है और 2 रकत नफल अल्लाह को राजी करने की नियत से मुकम्मल। अब सलाम फेरते ही किसी से बात नहीं करनी, फौरी तौर पर सजदे में चले जाना है। ये 14 शबान शब्बे बरात की रात के 6 नफल पढ़ने का तरीका है। नियत करने का तरीका है, किस वक्त पढ़ने हैं ये भी बता दिया। अल्लाह वालों, 2 रकत नफल तौबा के, 2 रकत नफल हाजत के, 2 रकत नफल अल्लाह को राजी करने के पढ़ने के बाद सलाम फेरते ही आपने फौरी तौर पर सजदे की हालत में चले जाना है। और सजदे की हालत में इंसान रब के करीब तरीन होता है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के महीने में शब बरात की रात, कबूलियत की रात में सजदे की हालत में आजिज और नेक बंदा बन के आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करीम का एक सफाती नाम पढ़ना है। रब्बे काबा की कसम,
سجدے کی حالت میں یہ نام شب برات کی رات کا اتنا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ جس سے پڑھتے ساتھ ہی صبح صادق یعنی سورج کی روشنی نکلنے سے پہلے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنے گھر کی تمام پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، تو آج خصوصاً بالخصوص 6 رکعت نفل بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں یا وہابو کو پڑھے۔ یا وہابو کو آپ نے سجدے کی حالت میں صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو سجدے کی حالت میں صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 بار یا وہابو سجدے کی حالت میں پڑھتے دوران آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ پہ نظر کرم فرما دے گا، آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت اللہ اپنے خزانہ قدرت غیب سے پوری فرما دے گا۔ 21 بار یا وہابو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے۔ اللہ والے فرماتے ہیں دوستو، یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ایک ہیں، آپ کا نصیب بدل گیا ہے، تقدیر کے بند تالے کھل گئے ہیں۔ ایک بار الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر کرے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک کا لازمی پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آج آپ کے شیئر کرنے سے اللہ کسی کے لیے آسانی بنا دے گا تو شب برات کی رات اللہ آپ کے راستوں میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے ذمہ داری سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ جو غلطی کرتے ہیں، جنہیں نفل پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، انہیں نفل پڑھنے آ جائے اور ان کی غلطیاں ٹھیک ہونے سے اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ 6 رکعت نفل شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں، منگتا بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر دعا کریں۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو مانگتے چلے جاؤ گے آج کی رات مل کے رہے گا۔ صرف یہ 6 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔